پاکستان بننے کا 1 سال پورا ہونے کو تھا۔ پورا ملک پہلی جشن آزادی منانے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ صغیر میں اب مسلمانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے ایک خطہ مل چکا تھا۔ جشن آزادی سے 2 روز پہلے 12 اگست 1948 کو اس وقت کے NWFP خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے چارسدہ کے گاؤں بابڑہ میں 600 کے لگ بھگ خدائی خدمتگاروں کو قتل کر دیا۔ اس سانحے میں تقریباً 1200 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے باشعور عوام قیام پاکستان سے قبل بٹوارے کے حق میں نہیں تھے، تاہم پاکستان بننے کے بعد پختونوں کے لیڈر باچا خان نے اسمبلی فلور پر اعلان کیا تھا کہ اب ہم پاکستان کے باسی ہیں اور یہاں پر رہیں گے۔ 1937 کے الیکشن میں خدائی خدمتگار تحریک نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تقسیم سے 1 سال پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کے 50 میں سے 33 ارکان خدائی خدمتگار تحریک کے تھے، مگر محمد علی جناح کے ایما پر قیوم خان نے پختونخوا کی منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پر ہمارے ہاں بات نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بڑے بڑے سیاسی تاریخ دانوں کے منہ جلتے ہیں، خاص کر سینٹرل پنجاب کا پڑھا لکھا طبقہ تو انجان بن جاتا ہے۔ ہندوستان کے بٹوارے سے متعلق اس وقت کے انگریز گورنر، وائسرائے ماؤنٹ بیٹن اور سیکریٹری فار انڈیا کے مابین جو خط و کتابت ہوئی یہ بہت اہم ہے۔ خان عبدالولی خان کی کتاب فیکٹس اور فیکٹس اور جس کا اردو ترجمہ حقائق ہیں کے نام سے کیا گیا میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انگریز نے روس کے خلاف مذہبی بنیاد پر ایک ریاست کی بنیاد ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے بعد میں امریکیوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی۔ اس سلسلے میں جولائی 1947 میں 2 امریکی ڈپلومیٹس مسلم لیگ کی قیادت سے بھی ملے تھے۔ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے 6 ماہ تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا کیونکہ اکثریت اب بھی باچا خان کے پاس تھی۔ جولائی 1948 میں خیبر پختونخوا کے گورنر نے پبلک سیفٹی آرڈیننس جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی شخص کو غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں لے سکتی ہے اور اس کی جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔ حراست میں لیے گئے شخص کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی گرفتاری کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکے۔ اس آرڈیننس کے تحت متعدد لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ ان میں باچا خان، ڈاکٹر خان صاحب، قاضی عطا اللہ، ارباب عبدالغفور خان اور دیگر لوگ شامل تھے۔ ان رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف صوبائی جرگے نے 12 اگست کو بابڑہ کے مقام پر پرامن مظاہرے کا اعلان کیا۔ قیوم خان انتظامیہ نے باچا خان اور خدائی خدمتگاروں کو پاکستان دشمن کے نام سے بدنام کر رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی مخالفین پر غداری کے الزامات کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ اس مظاہرے کو روکنے کے لیے قیوم خان نے پولیس اور پیرا ملٹری فورس کی بھاری نفری بلی۔ دوسری طرف پارٹی کے ورکرز بھی ثوابی، نوشہرہ، مردان اور دیگر جگہوں سے چارسدہ آنا شروع ہو گئے۔ ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے کہ اچانک نہتے کارکنوں پر گولیاں برسنے لگیں۔ محمد طاہر کاکا اس وقت مقامی اسکول میں پرائمری میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے ایک خصوصی انٹرویو میں مجھے اس وقت کا آنکھوں دیکھا حال سنایا ہے۔ جیسے ہی فائرنگ رکی، میں گھر کی طرف دوڑا۔ ہمارے گھر کا بیرونی دروازہ اور تمام کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں چیخا چلایا مگر کسی کی آواز نہ آئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے گھر کے تمام لوگ مارے گئے۔ میں ایک بار پھر مقتل کی طرف بھاگا۔ وہاں پر ایک قیامت برپا تھی۔ بہنیں، بیویاں اور مائیں خون کے تالاب میں ایک لاش سے دوسری لاش اور ایک زخمی سے دوسرے زخمی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ مجھے لگا کربلا کا منظر بھی ایسا ہی ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ میں بھی رو رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے دوپٹے سے زخمیوں کے خون کو بند کرنے لیے پٹیاں بناتی تھیں۔ ولی خان کی اہلیہ اور اسفندیار خان کی والدہ تاجو بی بی زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھیں۔ ضلع نوشہرہ کے جے پور کے والد سریندر بھی خدائی خدمتگار تھے۔ وہ بھی اس مظاہرے میں شرکت کے لیے گئے تھے مگر کبھی واپس نہیں آئے۔ جے بتاتے ہیں کہ ان کے والد کی لاش انہیں واپس نہیں کی گئی۔ مقامی لوگ کے مطابق درجنوں کے حساب سے لاشیں دریا برد کر دی گئی تھیں۔ جے پور کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ میں والد کی لاش کو نہ جلانے کا دکھ ابھی تک ان کے دل میں ہے۔ ستمبر 1948 میں وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے صوبائی اسمبلی میں کہا کہ میں نے بابڑہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ جب لوگ منتشر نہیں ہوئے تب ان پر فائرنگ کی گئی۔ وہ خوش قسمت تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ عبدالقیوم خان نے اسمبلی میں موجود اپوزیشن کے 4 ارکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مارے جاتے تو حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اس قتل عام پر خدائی خدمتگاروں کی جانب سے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا گیا، لیکن نہ تو اس پر کوئی عدالتی کمیشن بنا اور نہ ہی اس واقعے میں ملوث لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں قصہ خانی اور جلانوالہ باغ کا تذکرہ تو موجود ہیں مگر بابڑہ کے حوالے سے کوئی خاص تفصیل موجود نہیں ہے، کیونکہ اول الذکر تو برطانوی مظالم کی داستان گوئی ہے اور بابڑہ کی خونریزی میں پاکستانی ریاست کے کارندے مطلوب ہیں۔
اس جرم کو چھپانے کے لیے پشتون قیادت پر غداری کے الزامات لگائے جاتے رہے اور بے خبر پاکستانی اور خاص کر پنجاب کے تعلیم یافتہ لوگ ریاستی بیانیے کو بلا تحقیق دہراتے رہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ غدار باچا خان نے برٹش راج کے دور میں 14 سال اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 23 سال جیل کاٹی۔ وہ آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے اور تقسیم کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے جمہور مخالف ہتھ کنڈوں کی مخالفت کے جرم میں قید ہوتے رہے۔ بابڑا میں جو کچھ ہوا وہ بھولی ہوئی تاریخ کا سیاباب ہے۔ ریاست اور اس کے کسی ادارے نے اب تک اس وسیع پیمانے پر قتل عام کی نہ تو مذمت کی اور نہ ہی معافی مانگنے کی کوشش کی۔ ویب آر میسکر 1948 باہ شکریہ انعام ننگیال۔